वेलकम टू ज़रा हट के। सबसे पहले बात करते हैं कोयटा की। कल जहां पर हज़ारा कबीले के 2 अफराद को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। मगरबी बाईपास के करीब ये हमला हुआ जिसमें एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुआ है। ये हज़ारा बरादरी के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी का सिलसिला है, इस महीने के ये तीसरा वाक़या हुआ है और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 16 साल में तकरीबन 530 इस कबीले के लोग जिनका मसलक शिया है। पिछले 10 साल में 1500 से ज़ायद और पिछले 5 साल में जो सरकारी इंसानी हुकूक कमीशन है उसके मुताबिक 509 से ज़ायद हज़ारा हलाक हो चुके। हाँ, तो ऑफिशियल फिगर्स वही है 500 5 साल में, नॉट 16 साल में। हाँ सॉरी। तो उस बारे में आपको याद होगा इस महीने के शुरू में एक धरना भी दिया था हज़ारा कबीले के अफराद ने, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसको रोका जाए, मगर फिर उनकी किसी ने नहीं सुनी और वो उठ गए गुज़िश्ता हफ्ते अपने। आज फिर ये दोबारा वाक़या हुआ है। इसी माह आपको याद होगा कि मसीही हमारे भाइयों के ख़िलाफ़ भी एक वहाँ दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें 2 मसीही जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता महीने भी हुआ। तो ये दहशतगर्दी का सिलसिला बढ़ रहा है। आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हज़ारा कबीले के शिया काउंसिल के जो सरबराह है मुसगा, और उन्होंने हुकूमत और उनसे एक दफ़ा फिर डिमांड की कि जनाब इस दहशतगर्दी का कुछ करें। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैं सरकार बलूचिस्तान से भी और सरकार पाकिस्तान से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और आर्मी चीफ से भी, मुक़्तदर हल्कों और हमारी खुफिया एजेंसियों से भी, जिनके अब भी यहाँ हमारे दरमियान शायद 2 दर्जन लोग बैठे हों, ये सवाल करता हूँ कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। जब आपकी हर चीज़ पे नज़र है तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? चप्पे चप्पे पर हमारी एजेंसियों का नुमाइंदा फिर रहा होता है, उसके बावजूद ये सब कुछ क्यों हो जाता है? और होता भी है तो हमारे साथ होता है। हाथ भी काट रहे हैं, हमारी कमर भी तोड़ रहे हैं, तो फिर न तुम्हारे हाथ इतने मुबारक हैं कि उसका लिहाज किया जाए, न तुम्हारी कमर इतनी मुबारक है कि उसके ऊपर लात न मारी जाए। खुदा का वास्ता है, हमें न बलोच के साथ लड़ाएं, हमें न पश्तून के साथ लड़ाएं, हमें न पंजाबी के साथ लड़ाएं। हमें अपनी हुकूमतें करते जाओ, अपनी सियासियात करते जाओ, अपने मुनाफे लेते जाओ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, पब्लिक लाइफ्स, द मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम लाइफ। हम इंतबाह करते हैं फिर कि जल्द अज जल्द हमारे खून में मुलव्विस, हमारी बर्बादियों में मुलव्विस वो शैतान जो जेलों में बैठे हुए हैं, इनको फौरी तौर पर सजाएं दी जाएं। जिनको सजाएं हो चुकी हैं उनकी सजाओं पे फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, और कल के हमारे शुहदा, इनके कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी जनाब, ये तो कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए। जो सरकारी हुकाम है वो कह रहे हैं कि हमने खासे इक़दाम लिए हैं। इन वाक़यात में कमी तो हुई है लेकिन ज़ाहिर है ख़त्म नहीं हो रहे। और ये बताओ, कोई आपकी मेमोरी में है ये जो फौजी अदालतें हैं, अब तो तकरीबन 4 साल ही हो गए इन्हें काम करते हुए, इनमें कोई हज़ारा किलिंग्स के मुजरिम गए? नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी हुए हैं उसमें से एक में मैंने पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन उसमें अभी तक नहीं हुआ कोई ऐसा। और जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जेलों में हैं, उनके मुकदमात नहीं चल रहे या जो भी है सारा। देखिए, आपको हमें अच्छी तरह से पता है कि जेल्स इस तरह की टेररिस्ट के लिए जेल नहीं होती। वो एक दूसरे किस्म का ऑफिस, फैसिलिटी बन जाती है, एक दूसरे किस्म का ऑफिस होता है। आप वहाँ पर रिक्रूट भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये यार, मैं इसमें जेलर को मैं कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, ना ही मैं ये कहूँगा कि उसने को पैसे खाए हुए हैं। जेलर इज अ स्मॉल सर, जेलर आता है, वो आपको कहते हैं हाँ जी
حاجی عبدل صاحب, ہاں آپ کا یہاں گھر ہے, آپ کی بیوی کا نام یہ ہے, آپ کے بچے اسکول میں جاتے ہیں, جیلر کیا کرے؟ یہ مطالبات جو یہ ان کے ہیں کم و پیش یار ہم سالوں سے یہی سن رہے ہیں, علمدار روڈ سے بھی بہت پہلے, ٹھیک ہے, جواب بھی جو ملا ہے وہ بھی ہم سالوں سے یہی سن رہے ہیں, اسٹینڈرڈائز ہے سب. سر بالکل سر بہتری آئی ہے, ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے, اور بالکل مانا کہ اگر کنٹرول بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اب کم از کم ٹرک بوم نہیں داخل ہو یا یہ کہ زائرین کے اوپر, قافلوں کے اوپر, بسوں کے اوپر جیسے پہلے حملے ہوتے تھے, اب تک مطلب حال میں اللہ کا کرم ہے کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن ان کے تو ٹیکٹکس بدل جاتے ہیں نا. آئی مین دیکھیں ایفیکٹیولی کیا ہوا ہے کہ ہزارہ ٹاؤن ایک ایسی جیل ہے جس میں بے گناہ ہے اور مجرم اس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. یہ آپ پکچر کرو, ایک چھوٹا سا غزہ ہے سر, ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں اور یہاں پر نا اگین پروٹیکشن کے لیے آپ نے ان کو جیل میں بند کر دیا. ہاں جیسے کہ آپ زو جائیں, آپ جیل میں ہیں اور بھیڑیا آپ کے ارد گرد. بلکہ آپ کو پتا ہے آج میں محمد حنیف کا کالم پڑھ رہا تھا اسی ایشو پہ, ہزارہ پہ. انہوں نے کہا کہ وہ کسی سے پوچھا کہ صاحب یہ ہزارہ مر رہے ہیں, تو اس نے بڑا سٹینڈرڈ جواب دیا, کوئی آفیشیل تھا, کہنے لگے یار یہ سبزی خریدنے جاتے کیوں ہیں جب انہیں پتہ ہے. یہ ہے اصل مطلب کہ کتنی وہ ایمپیتھی کہہ لیں, کیا کہہ لیں, سمپیتھی. میں بھی کوئٹہ گیا اور آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اب یہ موٹر بائکس پہ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو یا وہ کوئی ایسا کر کے بٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ کم از کم شاید دہشت گردوں کو رحم آ جائے, لیکن دہشت گردوں کو ظاہر ہے کہاں رحم آنے والا. بچوں کو بھی تو قتل کیا ہے لوگوں نے. ایک کردار ہے, میں پورا نام بھول رہا ہوں, کاش مجھے پہلے تلاش کر لیتا. ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے کوئٹہ کی خاتون, ہزارہ, میڈم اسدی یا کچھ اس طرح کا نام ہے. اچھا, ان کے ساتھ ایک پولیس گارڈ جو سٹینڈرڈ ہے وہ ہوتی ہے. اچھا, اور وہ گھومتی ہیں اور جو ان کا کام ہے وہ کرتی ہیں وہ. تو انہیں کئی دفعہ لوگ حیرت سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو کم از کم, ایک تو آپ جو ہیں وہ آفیشیل ہیں اور دوسرے ہزارہ ہیں اور آپ خاتون ہیں, تو آپ تو کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے کہ یا تو آپ بتائیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں تب تک زندہ ہیں, یا پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے مطلب یو آر ایز گڈ ایز ڈیڈ. تو وہ مجھے کیریکٹر بڑا وہ بھاتا ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ وہاں کی کوئٹہ کی بیوروکریسی میں اتنی دیدہ دلیری سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ کوئٹہ کی آبادی مجھے نہیں معلوم 20 لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگی نا, کم از کم ہوگی. اچھا, ہزارہ جو ہیں وہ اس وقت شاید 50,000 60,000 ایسے رہ گئے ہوں گے, زیادہ تر تو نکل گئے ہیں. یہ ہزارہ دھرنے میں ہزارہ ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ اچھا, یہ میں کوئٹہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ پورا جو ہمارے یہاں ٹینڈنسی ہے نا, مثلا نمائش پہ کوئی شیعہ مر جائے تو شیعہ دھرنا دے دیتے ہیں, کوئی سنی مر جائے تو صرف سنی ہی نظر آتے ہیں. کسی دھرنے میں سب کیوں نہیں نظر آتے؟ اگر یہ چیز جو کہ تھی, ایسا نہیں ہے, آج سے 30 سال پہلے تک تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو انسان سمجھتے تھے, بعد میں کچھ اور سمجھتے تھے. اب پہلے وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ شیعہ ہے, سنی ہے تو ٹھیک ہے, بری بات ہے یار, مارنا نہیں چاہیے لیکن میں جاؤں گا نہیں, میں بیٹھوں گا نہیں. ہم نے ایون اپنا وقت دینا بھی وہ بھی ترک کر دیا ایک دوسرے کے لیے. حالانکہ اس سے جو امپیکٹ پڑتا ہے نا وہ کنٹیجیس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ بات بھی بھول گئے. بالکل یہ بھی ہے, خوف بھی تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہ صاحب کہ اب, اور ہم یار جو جگہ جو خلا ہم چھوڑیں گے وہ خوف ہی تو پر کرے گا بھائی. یہ نہیں, دیکھیں مطلب خوف مانا بالکل. اب جیسے آپ نے بات کی نا کہ پچھلے ہفتوں میں ان کا جو دھرنا ہوا تھا, مجھے یاد ہے ہم نے ایک کلپ بھی چلائی تھی, ایک خاتون کی ہزارہ تھی, وہ شاید ڈاکٹر تھی, بالکل کریکٹ, وہ تو لاہور میں تھا, رائٹ, ہاں, اور وہ خاتون نے تقریر بھی کی تھی. اچھا, وہاں پر تو کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا, یو نو, تو آئی مین تھی لوگ آ سکتے تھے. یار مطلب جو مجھے جو حقیقت لگ رہی ہے نا یار, وہ اور بھی کرول ہے, ہاں, کہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کاسٹ بینیفٹ ہوتا ہے نا ہر ایک چیز میں, کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہزاروں کے پروٹیکشن پر فوکس کرنے کا. نہ وہ کوئی اثر رسوخ والے قبیلے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ان کے کوئی سردار کہیں بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آپ کو کوئی فائدہ ملے گا, نہ ان کی کوئی اتنی تعداد ہے کہ وہ ایک پولیٹیکلی سگنیفیکنٹ فورس بن سکتے ہیں.
تو مطلب کہ اکثریتی فرقے سے بھی نہیں ہے, اکثریتی فرقے سے بھی نہیں ہے, وہ تو مطلب دو لیول پہ مائنورٹی ہے نا یار, ایک تو فرقے کی لحاظ سے اور ایک نسلی لیول. بالکل, کوئی آپ کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں ملے گی اس میں, یو سی. تو جہاں مطلب اتنے کام آپ کو سنبھالنے ہیں, آپ کہتے ہیں یار وہی نا کہ یار تو نہ جایا کرے نا سبزی لینے. ہاں اچھا, لیکن کاسٹ اینڈ بینیفٹ کی تم بات کر رہے ہو نا, تم یہ بتاؤ کہ چلے ان کی حمایت کرنے میں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. حمایت کی بات نہیں کر رہا. نہیں, میں اگر حمایت کرنا چاہوں, تم نے جو ریزنز دیے ہیں اس کے حساب سے میں دیکھوں تو ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں. ہزاروں کی حمایت کر کے کیا ملے گا؟ ہزاروں کو مار کے کیا بینیفٹ حاصل کیا جا رہا ہے؟ مطلب سوائے ہیڈ لائن کے, دہشت گرد ہیڈ لائن کے. سر ہیڈ لائن کہاں, اچھا مطلب آپ یہ جو دھرنا ہوا تھا کتنے لوگوں نے کور کیا, کیونکہ وہاں سے تو وہ نہیں ہوتا نا. جی, کمنگ بیک ٹو یور, دیکھیں زیادہ تر جو گروپ بلیم ہوتے ہیں ہزارہ کلنگز کے لیے وہ ہے لشکر جنگوی, جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اسے توڑ پھوڑ دیا گیا. بے شک توڑ پھوڑ دیا گیا ہے سر, لیکن وہ ٹوٹے پھوٹے والے پرزے بھی آپ نے سر, ارتھ ورم کو آپ کاٹیں, ایک بہت بڑا ارتھ ورم ہے, اس کے آپ 4 حصے بنائیں, وہ 4 ارتھ ورمز بن جائیں گے. یہ بھی ایک ہوتا ہے. چیک پوسٹوں کے سامنے سلیمانی ٹوپی پہن کے اپیرنٹلی لشکر جنگوی اور داعش یہ ہزاروں کو کیوں مارتے ہیں؟ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا یار. دیز آر بوتھ اینٹی شیعہ آرگنائزیشنز, ٹھیک ہے. اور پھر آبویسلی آپ کی ایک کیا کہتے ہیں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک نمبر بھی تو منانے ہیں نا. سو اگر آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشن, آپ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز نہیں کرائیں گے تو جو بھی آپ کی سپورٹ کرنے آتے ہیں وہ آپ کو کیوں دیں گے؟ پروف آف پرفارمنس. لیکن تم مجھے پھر یہ بتاؤ کہ اگر ایک طرف ہزارہ اور اسٹیٹ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف داعش اور لشکر جنگوی وغیرہ کھڑے ہوں تو کیا تصویر بنے گی؟ کیا مطلب اگر ہزارہ اس وقت جو ہیں ٹارگٹ کلنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. جی, اگر ان کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہو اور سامنے ٹیررسٹ گروپس ہوں تو کیا انالوجی بنے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ تو ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. تو سر میں نے ابھی یہی تو آپ کو بتایا ہے نا کہ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے اسی نتیجے پر آنا پڑا ہے کہ شاید کسی ایک نیچرلی ہو گیا ہے, ایک فیصلہ ہو گیا کہ جی ان کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی ہمیں فائدہ. اور اسٹیٹ کو یہ پتہ ہے کیا کیا دیتے ہیں؟ یہ فوجی دیتے ہیں اسٹیٹ کو, یہ ایتھلیٹس دیتے ہیں, یہ انجینئرز دیتے ہیں, یہ پہلی خاتون پائلٹ دیتے ہیں, اس لیول کی چیزیں دیتے ہیں, اور یہ سب سے ایجوکیٹڈ کمیونٹیز دیتے ہیں اسٹیٹ کو. اس کے باوجود یہ حالات. بالکل. اور جو مسیحیوں کے خلاف بھی اب شروع ہو گیا ہے, وہاں پہ مسئلہ یہ کہ بارڈر کے اس سائڈ پہ جیسے جیسے داعش کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہاں سے بھی کنیکشن لشکر جنگوی کا وہ ہو رہا ہے نا. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ مسیحی ہوں ہمارے بھائی یا ہزارہ ہوں, یہ اقلیت بھی سمجھ لیں انہیں اور ولنریبل بھی سمجھ لیں اور لیک آف پروٹیکشن بھی ہے ان کی. نہیں وہ تو سب کو آبویس ہے, ظاہر ہے. بالکل. ایک بات طے ہے کہ یہ کوئی ہم نے پہلی دفعہ یہ ساری باتیں نہیں کی, اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ ہم آخری بات بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ مرثیہ تو جاری رہے, یہ مرثیہ جاری رہے گا. اور وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. ایک دی نیوز اخبار ہے, اس میں عمر چیمہ کی آج سٹوری چھپی ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ایک نوجوان کی کہانی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم آج سیاست میں بھی کچھ نہیں ہے, کسی بھی چیز میں کچھ نہیں ہے, تو اتنی انسپائرنگ کہانی ہے, میں سوچ رہا ہوں میں کریں اسی پہ بات کروں. یہ کہانی ہے یوسف سلیم کی. نوجوان ہے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے صاحبزادے ہیں, 4 بہنوں کے بھائی ہیں, اور ان 5 بہن بھائیوں میں 3 یعنی یوسف اور ان کی 2 بہنیں نابینا ہیں. دونوں میں سے ایک بہن سائمہ سلیم, کوئی نام اگر آپ کو ذہن میں, سائمہ سلیم نے 2007 میں CSS کے امتحان میں 6ٹھی پوزیشن حاصل کی تھی اور CSS میں کامیاب ہونے والی پہلی نابینا امیدوار بھی تھی. نے محکمہ خارجہ کا انتخاب کیا تھا اور پھر وہ جنیوا اور نیو یارک میں 6 پوزیشن لینے کے بعد اور جنیوا اور نیو یارک میں پاکستانی مشنز میں خدمات انجام دیتی رہیں, اور آج کل وہ سائمہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں. یوسف کی دوسری جو بہن ہیں وہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور PhD کمپلیٹ کر رہی ہیں. خود یوسف سلیم اس وقت حکومت پنجاب کا ایک محکمہ ہے, کنزیومر پروٹیکشن کا محکمہ, اس میں ڈائریکٹر لیگل افیئرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں.
काफ़ी इंस्पायरिंग। अच्छा, यूसुफ का ख्वाब है जी कि वो किसी दिन पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है कि सिर्फ ख्वाब देखने से तो काम नहीं चलता। यूसुफ ने इस ख्वाब को तामीर किया है बाकायदा। उन्होंने 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB का एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल, और गोल्ड मेडल हासिल किया डिग्री के साथ। गुज़िश्ता बरस वो सिविल जजी के इम्तिहान में बैठे, 300 उम्मीदवार बैठे थे, उनमें से 21 कामयाब हुए। यूसुफ अगरचे नंबर 1 थे, टॉपर थे, लेकिन उन्हें ये बात तब पता चली जब वो फाइनल इंटरव्यू देने इंटरव्यूअर्स के सामने गए थे। उन्हें ज़ाहिर है कि बीनाई का मसला था, तो कंप्यूटर की मदद से एग्ज़ाम की इजाज़त दी गई। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 2007 से CSS के लिए। अच्छा, फाइनल इंटरव्यू की बारी आई तो यूसुफ ज़ाहिर है बहुत ही खुश थे। इंटरव्यू पैनल ने उनसे पूछा कि भाई आपका रुझान किस तरफ है, आप दीवानी मुकदमात में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं या फ़ौजदारी में। यूसुफ ने कहा जी मुझे तो दीवानी यानी सिविलियन साइड के मुकदमात की तरफ मेरा ज़्यादा है रुझान। लेकिन पैनल जो था वो इंटरेस्टेड था इनके जो प्रोफेशन है या इनकी एक्सपर्टीज़ या इनकी तालीम से ज़्यादा सवालात करने के बारे में, इनकी बीनाई के बारे में। और वो भी इंटरेस्टेड था कि इसके साथ, इस इम्पेयरमेंट के साथ वो फ़ौजदारी मुकदमात कैसे सुनेंगे, जबकि यूसुफ कहते हैं कि उन्हें कोई ज़्यादा इससे नहीं है। आप गवाहों की हरकत व सकनात कैसे परखेंगे, आप तो नहीं देख सकते। आप कैसे तय करेंगे कि जो शख्स आपके सामने बतौर गवाह पेश किया गया है वो वही शख्स है कि जिसका नाम लिस्ट में बतौर गवाह शामिल है। आप दस्तावेज़ात पढ़ के उनसे नतीजा कैसे अखज़ करेंगे। यूसुफ ने कहा कि भाई अगर मुझे कहीं रुकावट महसूस होती है तो मेरे मावनीन होंगे, मेरे पास अमला होगा, तो उनसे मैं थोड़ी बहुत हेल्प ले लूँगा। वैसे भी जज जो हैं, फिर उन्होंने तवज्जो दिलाई पैनल की, वैसे भी जज जो सिर्फ फौजदारी मुकदमात तो नहीं सुनते ना, तो अगर मेरी बिनाई आपके ख्याल में कोई रुकावट है तो फैमिली कोर्ट्स हैं, बैंकारी की कोर्ट्स हैं, मसालियाती अदालतें हैं, वहाँ भी तो जज तैनात होते हैं। अच्छा, इस पे इंटरव्यू ज़ाहिर 2-4 और सवाल हुए, ख़त्म हो गया। फिर 18 अप्रैल को वेबसाइट पे कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट शाया हुई। यूसुफ सलीम को बहुत उम्मीद थी। यूसुफ सलीम जो टॉपर थे ज़िंदगी में अब तक, उनका नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं था। खुशकिस्मती से यूसुफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, आप ज़ाहिर है कि एक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, डायरेक्टर लीगल हैं पंजाब के एक महकमे में। अब चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के बारे में हम सुनते हैं रोज़ाना कि वो इस तरह की बातों का फौरी नोटिस लेते हैं। आपको क्या उम्मीद है, कुछ हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा आपका केस? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचा सकूँ। जो आप मेरे से पूछ रहे हैं इस पर मुझे बहुत उम्मीद है। हमारे चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब, वो बहुत विजिलेंटली काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर्स पे वो एक्शन ले रहे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर इसलिए है कि ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात है जो कि डिसेबल्ड है। तो आज अगर मुझे ये हक नहीं दिया जाएगा तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसके बाद आने वाले लोगों को भी ये हक दिया जाएगा। अच्छा यूसुफ साहब, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम ब्रेक के बाद आपसे ये इंटरव्यू जारी रखेंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि आपके साथ ये हो गया है, आप इसलिए ज़्यादा थोड़े से डिप्रेस हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बताएं कि डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हो जाएंगी। सर, इनकी जिस तरह की फैमिली है, मैं नहीं ख्याल कि ये डिप्रेस है। हाँ, जिस तरह इनकी फैमिली बैकग्राउंड है, लेकिन बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। हमारी बात हो रही है यूसुफ सलीम साहब से और अभी आपने उनकी सारी स्टोरी सुनी। तो अब जाहिर है कि यार एक पॉसिबिलिटी है कि शायद क्वालिफाइड ना हो जॉब के लिए, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको एक और मज़ीद बात भी बता दूं कि 300 कैंडिडेट्स
CSS والے ایگزام میں بیٹھے تھے, صرف 21 پاس ہوئے ہیں اور یہ ٹاپر تھے. لیکن پھر بھی کنفرم کر لیتے ہیں, یوسف صاحب آپ نے ایک اشتہار دیکھا سول جج کی پوزیشن کے لیے, ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جی اچھا, اس جو جاب اپلیکیشن تھی یا جو ایڈ تھی اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو یہ کوالیفیکیشنز پر پورا آنا ہے, آپ ذرا بتا سکتے ہیں کیا کوالیفیکیشنز تھی؟ جی بالکل. جو جوڈیشری کا ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے پنجاب میں, اس کی جو کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں اور جو کہ اس ایڈورٹیزمنٹ میں مینشنڈ تھی, اس میں یہ تھا کہ آپ ایک کوالیفائڈ لائر ہوں, یعنی آپ کے پاس بیسیکلی ایک LLB کی ڈگری ہو, جو کہ میرے پاس تھی ود ڈسٹنکشن. اس کے بعد آپ کی عمر 22 سے 35 سال کے درمیان ہو, جو بھی میں فال کرتا تھا اس میں 25 سال میری عمر تھی. اس کے بعد یہ کہ آپ کا 2 سال کا تجربہ ہو پریکٹس کا, جو کہ میرا کمپلیٹ تھا. بالکل. تو جو بیسک ریکوائرمنٹس تھی وہ میں فلفل کرتا تھا اس جاب کے لیے. ان ایڈیشن ٹو دس اس میں وہ بھی مینشن تھا کہ 3% ڈسیبلڈ کوٹا جو کہ مختص ہے پنجاب میں ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے, وہ بھی اپلیکیبل ہے. حالانکہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ والا ڈسیبلٹی کوٹا CSS کے ایگزامز میں ایگزسٹ نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود میرٹ پہ لوگ آتے ہیں. اور میں نے بھی کوٹے پہ اپلائی کرنے کا نام میرا ارادہ تھا. obviously میں ڈسیبلڈ ہوں, میں ڈسیبلڈ کو ٹک ضرور کروں گا, لیکن میں نے یہ ثابت کیا کہ ڈسیبلٹی اپنی شو کراتے ہوئے بھی میں اوپن میرٹ پہ آیا اور میں اوپن میرٹ پہ آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو سوال یہاں پہ کوٹا ایگزسٹ تو کرتا تھا, ایون سوال یہاں پہ کوٹے کا آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ میں میرٹ پہ ہی پہلے نمبر پہ تھا ریٹن ایگزام میں, جو کہ مجھے خود انٹرویو میں بتایا گیا. تو کوٹے میں تو وہ لوگ آتے ہیں جو میرٹ لسٹ کے بعد فال کرتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ مجھے اوپن میرٹ میں سے نکال دیا گیا, مجھے ایون کوٹے میں سے بھی نکال دیا گیا. نہ مطلب اگر مجھے وہ یہ کنسیڈر نہیں کر رہے تھے کہ اوپن میرٹ پہ فال کرتا ہے, تو انہوں نے کوٹے سے بھی مجھے ایگزامپٹ کیا. لیکن میری اپیل یہ ہے کہ مجھے اوپن میرٹ پہ ہی سلیکشن ملنی چاہیے, کیونکہ میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں. میں سب کے ساتھ کمپیٹ کر کے آیا ہوں, میں وہی پیپرز دے کے آیا ہوں جو سب باقی دے کے آئے ہیں, اور انہی ریٹن ایگزامز میں ہی میں نے ٹاپ کیا ہے جو ساروں نے دیے. اچھا یوسف صاحب, آپ نے پہلے بھی بتایا تھا آپ ابھی بھی ایک جاب کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی جاب ہے کنزیومر پروٹیکشن کاؤنسل, ڈائریکٹر لیگل. کیا آپ کی اس میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, کیا کیا کام آپ کو کرنا پڑتا ہے؟ جی میں بالکل ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل کام کر رہا ہوں. یہاں پہ پنجاب میں کنزیومر لا ایگزسٹ کرتا ہے صارفین کے حقوق کے لیے, تو اس میں کام کرتا ہوں. اور بیسیکلی ہمارا کام جو ہے وہ صارفین کو ان کے حقوق دلانا ہے. ہمارے پاس کنزیومر کورٹس بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, تو اس حوالے سے ہم کام کرتے ہیں. تو آپ کو مطلب کیسز اسٹڈی کرنے پڑتے ہیں, ظاہر ہے لوگوں سے آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور یہ سارے کام آپ سے ہو جاتے ہیں آرام سے؟ جی بالکل, لوگ آتے ہیں, ان کی کمپلینٹس ہوتی ہیں, ان کو ہم ریلیونٹلی جو اتھارٹی کے پاس جانے ہوتے ہیں, جو کورٹ کے پاس جانے ہوتے ہیں, ان کو ہم گائیڈ کرتے ہیں, اس طرح سے پوری معاونت کرتے ہیں, اور ان کی اویئرنیس کے لیے بھی کام کرتے ہیں کہ تاکہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے. اچھا یوسف بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا, ظاہر ہے وہ نہ صرف خلاف ضابطہ ہے بلکہ خلاف شاید قانون بھی ہے, تو آپ کیا ریکورس ہوگا آپ کے پاس, آپ کیا سوچتے ہیں, کیا کریں گے, اس فیصلے کو چیلنج کریں گے, کیا راستہ اختیار کریں گے؟ دیکھیں, جو آئین پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, وہ یہ حق دیتا ہے, میرا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ میں ایکولی ٹریٹ کیا جاؤں تمام افراد کے. جی آرٹیکل 25, ان تمام افراد کے جن کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک اور آرٹیکل 27 مجھے یہ انشور کرتا ہے, میرا یہ رائٹ اسٹیبلش کرتا ہے کہ مجھے ڈسکریمنیٹ نہ کیا جائے سروس میں کسی بھی بنا پر. تو آبویسلی ان گراؤنڈز پہ یہ چیلنجیبل ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری صرف اور صرف میری ڈسیبلٹی کی بنا پر جو ہے میں فائنل لسٹ میں سے جو ہے ایکسکلوڈ کیا گیا ہوں, کیونکہ اگر میری ڈسیبلٹی نہ ہوتی تو شاید نہ وہ سوال اٹھتے اور نہ یہ کبھی مجھے یہاں آ کے آواز بلند کریں گے. آپ کا نام ٹھیک ہے لسٹ میں نہیں آیا, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ شاید آپ کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے نام نہیں آیا, تو کیا وہ اس بات کے پابند ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے ریٹن میں وجہ بتائی جائے تو وہ لکھ کے دینے کے پابند ہیں, یا وہ بتانے کے پابند نہیں ہیں؟ ایسا عام طور پہ کیا نہیں جاتا,
کیونکہ انٹرویو میں جو ہے وہ جب پینل بیٹھا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ان رائٹنگ کسی کو کسی کے ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ نہیں بتایا کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ مجھے بھی شاید نہ بتائی جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک شخص اگر لا کی ڈگری میں گولڈ میڈل لے سکتا ہے اور کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں 5 سال کی مکمل ڈگری میں پوری یونیورسٹی میں پورے بیچ میں ٹاپ کر کے اوور آل گولڈ میڈل لے سکتا ہے، وہ ریٹن ایگزام میں پہلی پوزیشن لے سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ انٹرویو بھی پاس کر سکتا ہے۔ یوسف صاحب مجھے یہ بتائیے، کیا جہاں آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور جہاں سے یہ ریجیکشن ہوئی، امتیاز ہوا، کیا وہاں پر کوئی اپیل کا پروویژن ہے یا آپ کسی عدالت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ بہرحال ایک زیادتی تو ہوئی۔ جی بالکل، پہلے تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات میڈیا کے توسط سے پہنچ رہی ہے چیف جسٹس صاحب تک بھی، ثاقب نثار صاحب تک بھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک بھی، سب لوگ میری بات سن رہے ہیں، یہ میرا حق ہے، مجھے دے دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ صحیح بات، نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس لیگل ریکورس تو ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی ریمیڈی سیکھ کر ہی سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو کوئی دے سکتے ہیں، یہ ہیومن رائٹ سیل میں خاصی درخواستیں جا رہی ہیں، ایک اگر امتیاز ہوا ہے تو دونوں لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھیج تو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو آپ ایسپائر کر رہے ہیں اگر وہی آپ کی بات سن لیں دیکھیں، آپ کا کیس یوسف سلیم صاحب اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ کا کیس ریویو ہوتا ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پاکستان کے پہلے جو ہیں اس لیول کے جج ہوں گے، اس سے آنے والوں کے لیے راستہ کھلے گا، اس لیے ہمیں آپ کے کیس میں بہت زیادہ دلچسپی ہے۔ جی جی بالکل، اسی لیے میں نے پہلے بھی جب بات ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ یہ میرے لیے اہم، صرف میرے لیے اہم نہیں ہے، یہ آنے والے ان ہزاروں لوگوں کے لیے اہم ہے، اور آپ یہ خود سوچیں کہ کتنی موٹیویشن حاصل ہوگی ہماری ڈفرینٹلی ایبلڈ پاپولیشن کو، کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ آج جج بن سکا ہے تو ان کو کتنی موٹیویشن حاصل ہوگی۔ اور یہ ہماری ستم ظریفی، یہ دیکھیے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بلائنڈ جج نہیں رہا، لیکن پاکستان کا ایک شہری یو کے میں ضرور بلائنڈ۔ جی بالکل بالکل یہ ہوا، اور دنیا میں اس طرح کی کافی مثالیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ یوسف صاحب فار ٹاکنگ ٹو اس۔ ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ شاید پاکستان میں یونیک ہے، دنیا بھر میں یہ یونیک نہیں ہے۔ اس بریک کے ویلکم بیک۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے یوسف سلیم صاحب سے، جن کی خواب ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے نابینا جج بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں یقیناً یہ پہلی ہوگی، چیف جسٹس، لیکن پہلے تو جج بننا ہے نا، پھر باقی آگے۔ بالکل، دنیا بھر میں اس طرح کی کافی مثالیں ہیں نابینا ججوں کی۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوں۔ سر جان اینٹونی وال یو کے ہیں، ابھی سن 2008 میں ان کی فوتگی ہوئی ہے۔ برٹش لائر اور پہلے نابینا جج جن کو ہائی کورٹ آف جسٹس میں ایلیویٹ کیا گیا، اس سے پہلے 200 سال لگے تھے۔ 18ویں صدی میں ایک جج بنا تھا نابینا، اور 20ویں صدی میں ہی از دا فرسٹ۔ ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ تھوڑے سے یوسف کے ساتھ ہی ملتے ہیں، وہ بھی ٹاپر یہ بھی ٹاپر۔ صرف انہوں نے 14 سال کی عمر میں اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا، حالانکہ ایوریج ایج 17 یا 16 ہوتی ہے، تو پریمیچورلی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بیلیول کالج آکسفورڈ۔ اچھا، گریجویشن کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ؟ 400 جاب اپلیکیشنز، یوسف صاحب کی تو ایک ہی ہوئی ہے نا ابھی، 400 جاب اپلیکیشنز دی، 400 بار ریجیکٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے، 53 انٹرویوز میں حصہ لیا، ہر جگہ ریجیکٹ ہوئے، فائنلی ایک جاب مل گیا۔ یہ بھی ظاہر بصارت سے محروم تھے، مگر 14 سال یعنی 1998 سے 2013 تک یہ جنوبی افریقہ کی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کے جسٹس رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بھارتی ریاست تمل ناڈو میں کے چکرورتی ہیں، وہ برسوں سے بطور جج کام کر رہے ہیں۔ راجستھان کا شہر ہے اجمیر، اس میں برہمنندا شرما ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اجمیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اصول کیا طے ہوا کہ بصارت سے محرومی کوئی محرومی نہیں ہے،
बसीरत से महरूमी ना हो, ये जज की लाजमी। अच्छा, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है कि जनाब चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया इनके केस का, और हमारे नुमाइंदा भी मौजूद हैं। क्या हम कह सकते हैं कि हमने बाजी ली है? नहीं। लेकिन हमारे नुमाइंदे अभी जो हसीब हैं सुप्रीम कोर्ट करते हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है इनके केस का। क्या बड़ी बात है यार। आई थिंक हम कोशिश करते हैं हसीब से रब्ता करने का, अगर मिल गया तो हम अभी से बात कर लेते हैं। मीन टाइम एक दो और मिसालें भी हैं बड़ी मजेदार हैं। हाँ, 2014 में यूएस रियासत मिशिगन में पहला नाबीना जज मिशिगन सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुआ। अच्छा यार, ये बंदा क्या है, 15 मैराथन रन किए हैं इसने, ठीक है, और ट्रायथलॉन का पता है आपको क्या होता है? 112 मील बाइक पर पहले, ठीक है, 26 मील दौड़ और 3 मील स्विमिंग। वो बंदे ने ये किया और फिर वो जज भी बन गया यार। मतलब अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो आम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तकरीबन हर रियासत में एक आध आपको अमेरिका में ऐसी मिसाल इस वक्त। अच्छा, स्पेन में भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अगेन बिल्कुल जैसे यूसुफ साहब के साथ हुआ है, 23 ईयर ओल्ड लॉ स्टूडेंट था, उसने अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। उसने केस कर दिया और आखिरकार उसके हक में फैसला आ गया। अच्छा, उसका क्या कहना है कि अच्छा, रिपोर्ट में क्या ये जो सबूत की बात होती है ना कि आपके सामने सबूत होगा, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि यार देखें, बहुत कम ऐसा सबूत होता है जिसको जज को खुद फिजिकली एग्जामिन करना पड़ता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, हसीब लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम हसीब। अस्सलाम वालेकुम सर। हसीब, हम आज ये डिस्कस कर रहे थे यूसुफ साहब के बारे में जो उनके साथ हुआ है अभी, और वो चीफ जस्टिस भी बनना चाह रहे हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सुना है नोटिस ले लिया है। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर पहले मुझे फोन आई थी जो सुप्रीम कोर्ट के PRO हैं शायद। जी हेलो जी। उनकी जानिब से मुझे अभी फोन आई थी। उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ये प्रोग्राम देख रहे थे और उन्होंने आपके इस प्रोग्राम के अंदर जो नाबीना वकील हैं जो चीफ जस्टिस बनना चाहते हैं, यूसुफ सलीम साहब, जी यूसुफ सलीम साहब का, उनका नोटिस ले लिया और उन्होंने हुक्म जारी किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि उनके इस केस को दोबारा रिविजिट करें, और उसके साथ साथ उनसे भी ये कहा गया है आपकी वसातत से कि उन्हें बताएं कि वो खुद दोबारा एक दफा अपनी रिव्यू वहाँ पे करें। आप नहीं हसीब, सॉरी मैं सही शायद मैंने सही तरह नहीं सुना, क्या आपका कहना है कि चीफ जस्टिस साहब हमारा शो देख रहे थे और फिर उन्होंने नोटिस लिया है? अब सही यही कहा है उन्होंने यार, मैं एक बार फिर सुनना चाह रहा हूँ ना, मुझे यकीन नहीं आता। जी बिल्कुल, अभी कभी कभी होता है चांस यार। हाँ जी सही, हसीब साहब बोले प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं उनकी जानिब से मुझे अभी कॉल आई थी, उनका यही पैगाम था कि चीफ साहब ने आपके इस प्रोग्राम के अंदर ये देखा है और इस प्रोग्राम को, और उन्होंने इसके ऊपर ही नोटिस लिया है, और इस वक्त उनकी जानिब से ये आपके लिए ये पैगाम ये है कि उनको कहें कि वो दोबारा इसके ऊपर एक दफा फिर दोबारा वहाँ पर ट्राई करें, और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी अहकाम जारी कर। तो वो तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाएगा। यूसुफ भाई, ग्रेट न्यूज़ है, अल्लाह करे आप कामयाब हों, क्योंकि जाहिर सी बात है हम सब चाहते हैं कि डिफरेंटली एबल्ड लोग जो हैं वो हमारे माशरे का उतना ही कारामद हिस्सा हैं जिनको हम बरसों से शायद। मुझे हैरत है कि जिस पैनल ने इंटरव्यू किया उसको ये सारी मिसालें उसके इल्म में भी होंगी जो हमने अभी पढ़ के सुनाई है। यार मुझे अफसोस हो रहा है कि हम अभी समा में नहीं बैठे होते, क्योंकि अगली हेडलाइन ही होती कि समा बाजी ले गया। नहीं कम कभी कभी हक है यार, हक है यार। हाँ, थैंक यू चीफ जस्टिस साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।